ان کے ساتھ ایک الگ انداز سے خطاب کیا ہے. اب اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن یہود و نصارہ سے جس انداز سے بات کرتا ہے وہ طرز اور لب و لہجہ وہ نہیں ہے جس طرح سے مشرکین سے قرآن مجید کا کلام ہوتا ہے. اس میں ہم دو چیزیں خاص طور پہ اس نمایاں ہیں قرآن مجید کے جو ان سے اللہ تعالیٰ نے ان سے معاملات کیے ہیں یہود و نصارہ سے. ایک خاص بات تو یہ ہے کہ قرآن ان کو اہل کتاب کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، جبکہ مشرکین مکہ کو قرآن کافروں سے یا مشرک کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے. تو ظاہر ہے کسی کو کتاب کی طرف منسوب کرنا اس میں اس کی تعظیم ہے، اکرام ہے. اگرچہ شرک کرتے تھے مگر اپنی نسبت شرک کی طرف نہیں کرتے تھے. تو قرآن مجید نے یہود و نصارہ سے خصوصیت کے ساتھ خطاب کیا، اور ان میں بھی پھر قرآن مجید نے جو یہود ہیں یہود ان کا تذکرہ بہت کیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہود کے پاس علم عیسائیوں سے زیادہ تھا، اور یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو جانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور بہت سارے پیغمبر اللہ نے ان میں بھیجے ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو چونکہ یہاں سے یہود کو الگ سے خطاب ہو رہا ہے، اس خطاب میں کیا کیا باتیں ہیں وہ میں انشاءاللہ اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلے میں تھوڑا سا یہودیوں کی تاریخ بیان کر دوں مختصراً، تاکہ قرآن مجید میں جہاں بھی یہود کا تذکرہ آتا ہے یا بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے سامنے ایک تھوڑی سی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے کہ یہ یہود کون لوگ ہیں، یہ یعنی قرآن مجید ان سے اتنی خصوصیت کے ساتھ خطاب کیوں کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، آپ کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسحاق اور دوسرے کا نام حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق علیہ السلام کو شام کی سرزمین میں رکھا گیا جسے فلسطین بھی کہا جاتا ہے، اور جہاں بیت المقدس ہے مسجد اقصی. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت یعقوب کا دوسرا نام تھا اسرائیل. بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ صرف دو پیغمبر ایسے ہیں جن کے متعدد نام ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام محمد بھی تھا اور احمد بھی، اور دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا نام یعقوب بھی تھا اور اسرائیل بھی. اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا عربی میں ترجمہ بنتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. ایل اللہ کو کہتے تھے اور اسرا کا معنی عبد. تو یعقوب علیہ السلام جب ہجرت کر کے گئے ہیں مصر میں اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس، وہاں آپ کا خاندان آباد ہوا اور یعقوب علیہ السلام کی نسل بہت زیادہ وہاں پھیلی ہے. تو وہ جتنی نسل یعقوب علیہ السلام کی پھیلی ہے اس پوری نسل کو بنی اسرائیل کے لفظ سے قرآن مجید نے تعبیر کیا. یہ بھی قرآن مجید کا ایک طرز ہے کہ وہ کسی قوم کو خطاب کرنے کے لیے ایک مہذب اور شائستہ لفظ کا انتخاب کرتا ہے. دیکھیں ان کو بنی یعقوب بھی کہا جا سکتا تھا لیکن قرآن نے بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا کیونکہ اسرائیل کے لفظ میں تعظیم اور تکریم زیادہ ہے، اور اس میں تھوڑی سی ترغیب بھی ہے کہ تم عبداللہ کے بیٹے ہو، یعنی ایک ایسی ذات کے بیٹے ہو جو اللہ کے بندے تھے، تو تم بھی اللہ کے بندے بن کے رہو، تمہیں بھی اپنے باپ کے دین کو فالو کرنا چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام، دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کی اولاد میں یوسف علیہ السلام. پھر یوسف علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، مصر چلے گئے، وہاں یوسف علیہ السلام کی نسل چلی ہے آگے جو ساری بنی اسرائیل تھی، اور ہوتے ہوتے پھر وہاں یہ بنی اسرائیل غلام بن گئے، فرعون جیسا بادشاہ مسلط ہو گیا. پھر انہی میں اللہ نے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. ان نبی کی معیت میں اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم بیت المقدس پہ حملہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے خاص فضل سے فرعون سے نجات دے دی ہے. بنی اسرائیل کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم فرعون کے خلاف جہاد کرو، کیونکہ بہت کمزور تھے، لڑنے کی ان میں طاقت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے. فرعون کو اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے سمندر میں غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی. لیکن اب حکم ہوا کہ اب خود بھی کچھ کرو. مشہور واقعہ ہے قرآن مجید میں، انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے اس کو. تو انکار کر دیا، پھر وادی تیہ میں ساری زندگی گزار دی انہوں نے، 40 سال تک گھومتے پھرتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد ایک نئے نبی آئے، انہوں نے حکم دیا. تو جب انہوں نے جہاد کیا تو زیادہ تر بھاگ گئے میدان چھوڑ کے، کچھ لوگ رہ گئے. تو جو تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے
طالوت کے مقابلے میں، طالوت کی معیت میں، امارت میں جالوت سے مقابلہ تھا. جو تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے ان تھوڑے سے لوگوں میں حضرت داؤد بھی تھے جنہوں نے بہت بہادری سے مقابلہ کیا اور کافروں کے جو سردار تھا، پہلوان تھا جالوت، اس کو قتل کیا. تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد کو نبوت بھی عطا کر دی اور خلافت بھی، حکومت بھی دے دی اور علم بھی دے دیا. تو یہاں داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی، انہوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا اور خلافت قائم کی، اور بنی اسرائیل پھر ان کی معیت میں جہاد کرتے تھے اور پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت کا غلبہ ہوتا چلا گیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عزت دی اور ان کو حکومت بھی دی. داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سلیمان علیہ السلام، ان کی بہت اولاد اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دی تھی، ان میں سلیمان علیہ السلام. داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہی جہاد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا اور بنی اسرائیل کی حکومت کو اور زیادہ وسیع کر دیا. تو یہ سارے وہ پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل میں گزرے ہیں، جو مشہور پیغمبر جن کے نام میں نے آپ کو بتایا. انہی پیغمبروں میں حضرت زکریا علیہ السلام ہیں اور الیاس علیہ السلام ہیں. تو یہ بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ لوگ حق پر تھے، لیکن شرارتیں بھی کرتے رہتے تھے، بد اعمالیاں ان میں بہت تھیں، مگر عقیدے کی خرابی نہیں تھی. لیکن انہوں نے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا تو اب یہاں آ کے ان میں عقیدے کی خرابی پیدا ہوئی کہ ایک وقت کے پیغمبر جن کے نبی ہونے پر اللہ نے اتنے سارے معجزات قائم کر دیے تو ان نبی کا انکار کیوں کیا انہوں نے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا. تو البتہ چونکہ ان کے پاس آسمانی کتابوں کا علم بہت تھا، یہ باقاعدہ تورات کے حافظ ہوا کرتے تھے، زبور کے حافظ ہوا کرتے تھے، تو پوری دنیا ان کی طرف دیکھتی تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو یہودی ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے. مشرکین مکہ بھی ان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ بھئی یہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ تورات کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ آسمانی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان میں تہذیب زیادہ ہے، تو یہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے. بہت سے ایمان لائے بھی لیکن اکثر نے انکار کیا. تو قرآن مجید اب یہاں سے خاص خطاب بنی اسرائیل سے شروع کرتا ہے اور آیت نمبر 30 سے لے کر 140 تک صرف اہل یہود ہی سے خطاب ہے کہ ان نعمتوں کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہمارے اس پیغمبر پر ایمان لاؤ، اور اس پیغمبر پر ایمان لانے سے کیا فائدہ ہوگا کہ تمہارا ایمان بھی مقبول ہوگا اور تمہیں دیکھ کر جو لوگ ایمان لائیں گے تو اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے. اور اگر تم ان پر ایمان نہیں لائے تو جیسے تم گمراہ قرار پاؤ گے تو تم آگے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ اور سبب بھی بنو گے، اور جو بھی گمراہی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے وہ خود اس گمراہی میں برابر اور اس گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے. تو یہاں سے یہ خطاب شروع ہو رہا ہے. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، میری اس نعمت کو یاد کرو، انعمت علیکم، جو نعمت میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو، میرے معاہدے کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں بھی تمہارے معاہدے کو پورا کروں گا. وہ معاہدہ کیا ہے اس کا تذکرہ میں کرتا ہوں. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھی سے ڈرو. ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات میں معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے کا اللہ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے بنی اسرائیل سے معاہدہ لیا. وہ کیا معاہدہ کیا کہ میں جب تمہاری طرف پیغمبر بھیجوں گا تو تم نے ان پیغمبروں پر ایمان لانا ہے. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم، کہ اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، تو میں تم پر زمین اور آسمان کی نعمتوں کو برسا دوں گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل سے معاہدہ کیا اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا. ایک پیغمبروں پر ایمان، اس کا تو عقیدے سے تعلق ہے. دوسری چیز ہے عملی زندگی میں بہتری. اس عملی زندگی میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ یہ نماز اور زکوٰۃ مذہب کا ایک ایسا یعنی دین کا ایک شعبہ ہے کہ اس کے بغیر مذہب مکمل نہیں ہوتا. یہودیوں میں یہ خرابی آئی تھی کہ وہ نماز تو پڑھ لیتے تھے مگر زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ سود کی بالکل اپوزٹ ہے، یعنی زکوٰۃ جو ہے نا یہ سود کا بالکل الٹ ہے. زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی انویسٹمنٹ کے آپ فری میں کسی کو پیسے دے رہے ہیں اور اس سے آپ کو کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہے، بلکہ توقع ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ زکوٰۃ غریبوں کو دی جاتی ہے. یہودیوں نے کیا کیا، اس کے الٹ کرنا شروع کر دیا کہ نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے
بلکہ دنیا میں سودی نظام کو رائج کیا کہ ہم آپ کو پیسہ دیں گے اس نیت سے کہ آپ وہ پیسہ ہمیں بڑھا کر لوٹائیں گے، اور وہ شرکت اور مزاربت کی بنیاد پر نہیں، جائز تجارت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ سود کی بنیاد پر۔ اور سود کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے یہودیوں سے معاہدہ لیا تھا کہ تم سود کا معاملہ نہیں کرو گے، یعنی وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، فرمایا ان پر لعنت اس لیے بھی ہوئی کہ یہ سود لیا کرتے تھے حالانکہ ان کو اس سے روکا گیا تھا۔ تو معلوم یہ بھی ہوا کہ سود جیسے ہماری شریعت میں حرام ہے، اللہ نے پچھلی شریعتوں میں بھی سود کو حرام قرار دیا تھا۔ اس کی تائید ایک اور قرآن مجید کی آیت سے ہوتی ہے، فرمایا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، کہ اللہ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے صدقہ اور خیرات کو سود کے مقابلے میں ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے تم سے جو معاہدہ کیا تھا کہ تم پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور سودی معاملے کو ترک کر کے زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرو، تو تم اس معاہدے کو پورا کرو گے تو میں معاہدہ پورا کروں گا، تمہیں دنیا کی بادشاہت دوں گا۔ کیونکہ یہودی ہر وقت اس انتظار میں، ابھی بھی اس انتظار میں ہے کہ ہمیں دنیا کی بادشاہت ملنے والی۔ ہزاروں سال سے جب سے ان سے بادشاہت چھینی ہے سلیمان علیہ السلام کے بعد، اس وقت سے یہودی اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ بادشاہت دوبارہ مل جائے۔ اور آج جو فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے کہ یہودیوں کے جو نقشے بنے ہوئے ہیں کہ مدینہ میں بھی یہاں ہماری حکومت ہوگی اور یہاں ہماری حکومت ہوگی، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، تم اپنا معاہدہ پورا کرو گے تو میں تم سے اپنا معاہدہ پورا کروں گا، اور تم معاہدہ پورا نہیں کر رہے، تم پیغمبر پر ایمان نہیں لا رہے، تم دنیا میں سودی نظام کو رائج کر رہے ہو، تم زکوٰۃ کا نظام کو رائج نہیں کر رہے، تو تمہیں کچھ وقتی دولت تو حاصل ہو جائے گی، لیکن جو امیدیں تم لگا کے بیٹھے ہوئے وہ امیدیں تمہاری کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی۔ آگے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھے سے ڈرو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے جو علماء تھے، احادیث سے یہ بات ثابت ہے، تاریخ سے یہ بات ثابت ہے، وہ لوگوں سے مال لینے کے لیے تورات کی غلط تشریحات کیا کرتے تھے۔ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات ہیں وہ اب تک موجود ہیں، اور قرآن کے الفاظ ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو کوئی پہچانتا ہے۔ باپ جیسے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کبھی اس کو اشتباہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے، باپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں پتہ ہوتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کبھی اشتباہ کا اس کو خطرہ نہیں ہوتا، تو ایسے ہی یہودیوں کے جو علماء ہیں ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کا بالکل اسی طرح یقین ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس یقین کے باوجود تم کیوں ہی نہیں لوگوں میں جا کے اپنی عوام میں گواہی دیتے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا تورات میں تذکرہ ہے۔ مگر یہودی یہ گواہی دو وجہ سے نہیں دیتے تھے۔ ایک تو یہ کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیتے ہیں تو پھر ہماری جو پیری ہے اور ہماری جو بزرگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ وقت کے نبی کے سامنے اس کے مقابلے میں کوئی بزرگ نہیں رہتا اور کوئی پیر و مرشد نہیں رہتا۔ ان کو سب کو نبی کے سامنے اپنے سر کو جھکانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو سپرد کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا ان کو ڈر یہ تھا کہ یہ جو ابھی ہمارے جو ہدیے اور نذرانے ہمیں لوگوں سے وصول ہو رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگ خلاف ہو جائیں گے، اور جو ہدایہ اور نذرانے آ رہے ہیں جیسے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر آتا ہے لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ ایمان والو بہت سارے یہود و نصارہ کے روحانی پیشوا ایسے ہیں جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، ان کو غلط تعلیمات دیتے ہیں تاکہ ان کے ہدیے اور نذرانے وصول ہوتے رہیں۔ تو ان کو یہ ڈر تھا کہ ہم اگر یہ حق بات کریں گے تو یہ ہمارے ہدایہ اور نذرانے ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے ان سے خطاب کیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، کہ تم صرف مجھے سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، یعنی لوگوں سے نہ ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور جو کتاب میں نے نازل کی ہے قرآن کی شکل میں، جیسے تم تورات پر ایمان لاتے ہو، زبور پر ایمان لاتے ہو، بالکل اسی طرح اس قرآن پر بھی ایمان لاؤ، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس قرآن پر ایمان لانے سے تمہیں اپنی کتابوں پر ایمان کو چھوڑنا پڑ جائے، بلکہ اس قرآن کے مضامین بالکل وہی ہیں جو تورات اور انجیل کے مضامین ہیں۔ ایسی صورت میں تو ایمان لانا تمہارے لیے آسان ہے، اس لیے کہ یہ وہی بات کر رہی ہے جو تورات اور انجیل باتیں کیا کرتی تھی، جو تورات اور انجیل کی تعلیمات ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کا کلام، یہ بھی اللہ کا کلام۔ تو جب تمہیں ایسی بات کے ایمان کا مکلف کیا جا رہا ہے کہ جو تمہاری اپنی کتابوں کے خلاف نہیں ہے، تو پھر تو کون سی چیز ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے؟ یا تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی تعلیمات اس کی تعلیمات کے بالکل اپوزٹ ہوتی، تو تم مخمصے میں پڑ جاتے کہ ہم موسیٰ کو مانیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا وہی موسیٰ علیہ السلام کو مانے گا، کیونکہ دونوں کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں ہے، جو بنیادی تعلیمات ہیں عقائد سے جن کا تعلق ہے۔ تو فرمایا آمنوا بما انزلت، ایمان لاؤ
پر جو میں نے نازل کی، مصدقا لما معکم، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے لما، اس کتاب کی، معکم جو تمہارے پاس موجود ہے، اس کی باتوں کی تصدیق کرتی ہے، ولا تکونوا اول کافر بھی، اور نہ ہو جاؤ اس کتاب کے انکار کرنے والوں میں سے پہل کرنے والے، یعنی اس کے تم اگر انکار کرو گے تو تمہارے انکار کی وجہ سے دوسری قومیں بھی انکار کریں گی، تو پہلے منکر کون قرار پاؤ گے؟ تم، اور جو جس گناہ میں پہل کرتا ہے وہ بعد والوں کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو ایسا مت کرو کہ تم کفر کی بنیاد رکھنے والوں میں تمہارا شمار ہو جائے، دوسری قوم اگر انکار کرے گی تو وہ صرف کافر کہلائے گی، اور تم اگر انکار کرو گے تو کافروں میں پہل کرنے والے کہلاؤ گے، برائی میں پہل کرنے والے کہلاؤ گے۔ آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں نہ بیچو، یعنی تورات میں جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ اپنی قوم کو کلیئر اور صاف انداز سے بیان کر دو۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ وہاں سے نذرانے اور ہدیے آنا بند ہو جائیں گے تو اس کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ اپنے نذرانے اور ہدایہ کے چکر میں اور اس لالچ میں لوگوں کے سامنے صاف بات نہ کرنا، یہ اللہ کی آیات کو بیچنے کے مترادف ہے، کہ اگر وہ اللہ کی تعلیمات کو صحیح طرح سے بیان کرتے، اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے ان کو جو اجر ملتا وہ اجر بہت زیادہ ہوتا، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ دنیا کی دولت جو ختم ہونے والی ہے اس دولت کے بدلے میں وہ اس اجر سے محروم ہو جاتے تھے، اس لیے اللہ نے اتنی بڑی دولت کو بھی چند ٹکوں سے ثمناً قلیلا سے اللہ نے تعبیر کیا۔ آگے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھی سے ڈرو، اس بات سے نہ ڈرو کہ لوگوں کی مخالفت ہوگی اور لوگ تم سے دور ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ ملتبس نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ یعنی ایسا گڈمٹ کر کے لوگوں کے سامنے تورات کو بیان نہ کرو کہ لوگوں کو سمجھ میں ہی نہ آئے کہ تورات کا اصل مضمون ہے کیا۔ بعض دفعہ ایک بات صاف ہوتی ہے، ایک حکم ہوتا ہے قرآن میں یا تورات میں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے بالکل اسی طرح بیان کر دیا جس طرح لکھا ہوا ہے تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جو لکھی ہوئی بات ہے نا اس کو تھوڑا سا دائیں بائیں گھما پھرا کے اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ وہ سامنے والے کی سمجھ میں نہ آئے یا وہ اس کا غلط مفہوم مراد لے لے۔ تو یہ ہے حق کو باطل کے ساتھ ملتبس کر دینا، جبکہ اللہ نے جو آسمانی کتابیں نازل کی ہیں وہ حق اور باطل کو بالکل ایک دوسرے سے الگ کر دیتی ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، فرمائے وہ ذات بہت برکت والی ہے جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پر۔ فرقان کا معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی، کھول کھول کے بالکل جدا کرنے والی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والی۔ بہت سارے معاملات میں جو تمہیں اشتباہ ہو سکتا تھا ان میں تمہارے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے والی، تو وہ تو کلیئر کر کے بیان کر رہی ہے، مگر لوگ چونکہ براہ راست نہیں سمجھتے کتابوں کو، زبان سے بعض دفعہ واقف نہیں ہوتے، بعض دفعہ اس کی تفسیر سے واقف نہیں ہوتے، بعض دفعہ شان نزول سے واقف نہیں ہوتے، تو اب یہاں پر ایک باطل عالم کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ آیتوں کو غلط انداز سے بیان کر کے اپنے باطل مطلب میں اس کو استعمال کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، دو جرائم مت کرو، ایک جرم تو یہ کہ حق اور باطل میں گڑبڑ نہ کرو، مکس نہ کرو اس کو، اور دوسرا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو چھپاؤ بھی نہیں۔ بعض دفعہ کچھ احکام تورات میں ہوتے تھے، میں اس کی آگے انشاءاللہ یہ رکوع ترجمہ ہو جائے تو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ کیسے چھپایا کرتے تھے۔ تو بعض دفعہ کیا کرتے تھے؟ بتاتے ہی نہیں تھے۔ اب تورات میں ایک حکم لکھا ہوا ہے واضح طور پر، اسی کی مثال لے لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات لکھی ہوئی ہیں کہ ایک نیا نبی آئے گا، عرب میں ہوگا، اس کی یہ علامات ہیں، تو ایسی آیتوں کو صرف زبانی تلاوت کیا کرتے تھے، اس کا ترجمہ اور مفہوم عوام کو بتاتے ہی نہیں تھے، یعنی جب درس دیتے تھے تو اس طرح کی آیات سے گزر جایا کرتے تھے، وہ عوام کے سامنے بتاتے نہیں تھے، اور اس قسم کے بہت سارے احکام تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو چھپایا مت کرو۔ اس کی ایک مثال ملتی ہے جو پہلے بھی میں درس میں دے چکا ہوں۔ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو اسے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا، یہ تورات کا حکم تھا۔ اب جیسے آج کل بھی آپ نے ہمارے بہت سارے مفکر دیکھے ہوں گے جو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس حکم کو ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے بیان کر دیا تو اس سے گویا اسلام بدنام ہو جائے گا، غیر مسلم کیا کہیں گے کہ ان کے مذہب میں اتنی شدید، یعنی گویا یہ تو ظلم ہے۔ تو بھائی اب یہ ظلم ہے یا نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے نا، یہ ہمارا تو کام یہ ہے کہ جو بات قرآن و سنت میں جس طرح سے ہے ہم اس کو اسی طرح سے لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو آج بھی آپ نے اس طرح کے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو گویا اپنے خیال کے مطابق اسلام کو بدنامی سے بچانے کے لیے، یہ اپنے آپ کو بدنامی سے بچانے کے لیے اسلام کی ایسے تشریح کرتے ہیں جس سے لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں مگر وہ اسلام کا حکم نہیں ہوتا۔ تو یہودیوں کے دور میں ایک ایسا کیس ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں
کہ یہودیوں میں کسی شادی شدہ مرد نے کسی میرڈ لڑکی سے زنا کر لیا اور گواہوں سے ثابت ہو گیا. جب یہ یہودی پادریوں کے پاس یہ کیس گیا، یہودیوں کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کے پاس جب یہ کیس گیا تو وہ جانتے تھے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو پکڑ کے رجم کر دو، پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. اب ان کا ڈر ہوا کہ اگر ہم یہ تورات کا حکم پڑھ کے سنائیں گے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ لوگ ہم سے بدگمان ہوں گے، دور ہو جائیں گے. تو انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ بھئی اس کیس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، وہ جو فیصلہ کریں اس فیصلے کو قبول کر لو. تو یہ لوگ چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودی ہو، ابھی تک تم نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، تو تورات کا جو فیصلہ ہوگا وہی تم پہ نافذ کروں گا. شریعت میں جائز ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ اسلام جب تک قبول نہیں کرتا تو اس کی اجازت ہے شریعت میں کہ آپ اس کو اسی کے مذہب کے مطابق اس پر فیصلہ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول کے تحت حکم دیا کہ تورات لائی جائے، اور تورات میں جو حکم ہے شادی شدہ مرد کے زنا کے بارے میں اسی حکم کو ان پہ نافذ کیا جائے. تورات لائی گئی. یہودی عالم نے جب تورات کی تلاوت شروع کی تو یہ ہوشیاری کی کہ تورات میں جہاں رجم کی آیات تھیں وہاں انہوں نے ہاتھ رکھ لیا اور وہ آیات چھوڑ کے بقیہ آیات تلاوت کرنا، ان آیات کی تلاوت انہوں نے شروع کر دی. حضرت عبداللہ ابن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہودی تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، وہ تورات کے حافظ تھے. وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا انہوں نے درمیان سے 2-4 آیتیں یہ پی گئے ہیں، یہ جو ہے بغیر تلاوت کیے آگے بڑھ گئے. تو انہوں نے فوراً کیا کیا کہ اس یہودی عالم کا ہاتھ تورات سے ہٹایا. تو حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا آیَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ، جو رجم والی آیات ہیں وہ چمک رہی تھیں، بالکل واضح نظر آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رجم کا حکم دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا اور فرمایا کہ ان کو رجم کیا جائے. تو یہ ہے کتمان حق، کہ جو بات ہے اسے کھول کے بیان نہ کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں نہ تو حق اور باطل کو آپس میں مکس کرو، گڑبڑ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تمہیں علم بھی ہے، تم جانتے ہو کہ ہم غلط کر رہے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، یہ نماز کا انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھا کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کا حکم صرف رکوع کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ خالی رکوع تو کوئی عبادت نہیں ہے کہ آپ صرف جا کے رکوع کر لیں کسی کے ساتھ مل کے، تو یہ تو کوئی عبادت نہیں ہے. تو علماء نے اس میں حکمت یہ بیان کی ہے کہ یہودیوں کی جو نماز تھی اس میں رکوع نہیں تھا، قیام تھا اور سجدہ تھا. تو جبکہ مسلمانوں کو جو نماز دی گئی اس میں رکوع بھی تھا. یہ اس امت کی ایک امتیازی حیثیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وہ نماز جو تمہاری نماز تھی وہ منسوخ ہو گئی ہے. اب جیسے دوسرے لوگ رکوع والی نماز ادا کر رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ جا کے جماعت میں شریک ہو کے ان کے ساتھ رکوع کیا کرو. مراد صرف رکوع نہیں ہے بلکہ پوری نماز ہے، اور مطلب جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو، اسلام قبول کرو، اور جیسے جماعت کا ایک نظام قائم ہو گیا ہے اسی نظام کا حصہ بن کر انہی مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر تم نماز پڑھا کرو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، آگے فرمائے یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم تورات کی تلاوت بھی کرتے ہو. تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے تو وہ بہت برا شخص ہے اور اس کی یہ حرکت بہت بری ہے. ہوتا یہ تھا کہ یہود و نصارہ میں اس کی بھی ایک عادت تھی، ان کے علماء بہت ساری چیزیں لوگوں کو بتایا کرتے تھے صرف تورات کا حکم سمجھ کے، مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے. اور اس آیت کا ایک شان نزول بھی ہے. کچھ یہودی گھرانے ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. اب جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مذہبی رہنماؤں نے ان کو کہا کہ بھئی تم نے اسلام قبول کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان لائے، ہم جانتے ہیں کہ تم بالکل درست کر رہے ہو اور تم اس پر قائم رہو، لیکن ہماری کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اسلام قبول نہیں کر سکتے. آج بھی ایسا ہوتا ہے، بہت سارے بعض غیر مسلم تو میرے علم میں ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان کے گھر والے مطمئن ہیں کہ آپ نے قبول کیا، ہم جانتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب ہے مگر ہم کسی مجبوری سے قبول نہیں کر سکتے. میرا بھی اس طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے.
پچھلے سال ایک سکھ خاتون کا فون آیا میرے پاس کہ میری سسٹر نے اسلام قبول کر لیا اور میں بہت خوش ہوں اس سے کہ میری سسٹر نے اسلام قبول کر لیا اور باقی اچھا مذہب ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کو اتنا اچھا لگ رہا ہے تو آپ بھی قبول کر لیں. تو وہ کہنے لگی نہیں میں قبول نہیں کر سکتی, بس میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ میری سسٹر نے اسلام قبول کیا. تو یہود میں بھی یہ تھا کہ بعض ان میں ایسے معتدل تھے جو دوسروں کو تو اپریشیٹ کرتے تھے کہ تم نے اسلام قبول کیا, تم اچھا کر رہے ہو, لیکن خود نہیں کرتے تھے اور خود کہتے تھے ہماری مجبوریاں ہیں, خاندانی رسم و روایات ہیں. تو اللہ نے ایسے موقع پر ان سے خطاب کیا, فرمایا تأمرون الناس بالبر, یہ کیسی بات ہے کہ تم دوسروں کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دے رہے ہو, وتنسون انفسکم, لیکن اپنی ذات کو بھول رہے ہو. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو, افلا تعقلون, تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. یہ کیسی بات ہے, ان کو ترغیب دے رہے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کر رہے. فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, اور یہ نماز بہت مشکل ہے سوائے ان لوگوں پہ جن کے دل میں خشوع ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی اپنے رب سے ملاقات ہونے والی ہے. وانہم الیہ راجعون, اور اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اب یہاں اہل یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ایمان نہیں لا رہے اور اسلام قبول نہیں کر رہے, تو اس کی جو وجہ ہے, جو بیماری ہے, جو مرض ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس مرض کا علاج ہے صبر اور نماز میں. مفسرین نے لکھا ہے وہ مرض تھا حب مال اور حب جاہ, دولت کی محبت اور عزت کی محبت, کہ اگر ہم ایمان لے آتے ہیں, یہودیوں کے جو بڑے تھے, تو پیسہ بھی جائے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک تو سود کے خلاف ہیں, اوپر سے زکوٰۃ کا نظام کہ اس میں تو صدقات و خیرات کی ترغیب ہے, اور یہ ناحق طریقے سے جو لوگوں سے ہم ہدایہ وصول کر رہے ہیں یہ بھی چلے جائیں گے. تو پیسہ بھی گیا, اور یہودیوں کو پیسوں سے کتنی محبت ہے یہ اگر اس وقت کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے, آج تو ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ پیسے کو انہوں نے باقاعدہ خدا بنایا ہوا ہے. تو پیسہ بھی جائے گا, اور دوسری چیز عزت میں کمی آ جائے گی. ابھی پوری دنیا ہمیں زیادہ تعلیم یافتہ سمجھتی ہے, اور عرب کے جو بدو ہیں جن کے بارے میں امی ہیں, نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, تو ہم انہی امیوں میں پیدا ہونے والے ایک امی نبی کو اپنا مقتدا اور رہبر بنا لیں, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یعنی یہ ذہنی طور پر قبول کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ آج تک ہم جن کو ان پڑھ سمجھتے رہے, آج انہی کو ہم سب سے زیادہ علم والا سمجھنا شروع کر دیں اور انہی سے علم حاصل کرنا شروع کر دیں, تو وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے, اس میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے تھے. تو یہ دو چیزیں ہوئیں کہ ایک عزت کا شوق, بڑا بننے کا شوق, اور دوسری دولت کی لالچ. تو قرآن مجید نے دو چیزیں بتائی ہیں کہ تم ان پر عمل کرو گے تو تمہارے اندر سے یہ دو بیماریاں نکل جائیں گی, اور جب یہ دو بیماریاں نکلیں گی تو تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ایک بیماری کیا ہے, واستعینوا بالصبر. دولت کی محبت انسان میں کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ دولت سے آپ کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں. غریب آدمی جو چاہتا ہے وہ کر نہیں سکتا, اور امیر آدمی جو چاہتا ہے وہ پیسے کے بلبوتے پر کر لیتا ہے. خواہشات کی تکمیل. تو اللہ فرماتے ہیں صبر کرنا سیکھو مصیبتوں پہ, مشکلات پہ. اس سے کیا ہوگا, تمہارے اندر خواہشات کو کچلنے کا جذبہ پیدا ہوگا. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں, اس میں صبر سکھایا جاتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں 24 گھنٹے کھاتے رہتے ہیں, وہ کسی چیز سے ڈاکٹر ان کو پرہیز بتاتا ہے, ان سے پرہیز نہیں ہوتا. روزہ ہم رکھتے ہیں, اس سے کیا, صبر کی ہمارے اندر ایک صفت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ اہل یہود سے خطاب کر رہے ہیں کہ تم صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کرو. صبر عربی میں لغوی مطلب اس کا ہوتا ہے, صبر کا مطلب ہے روکنا. جو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مرغی کو باندھا جاتا تھا اور پھر اس کو نشانے بازی سیکھی جاتی تھی. اس کو اسلام نے منع کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا کہ بھئی اس طرح جانور کو نشانے بازی بنانا یہ ظلم ہے. لیکن اس مرغی کو عربی میں مسبورہ کہتے تھے, صبر والی, یعنی مسبورہ کا مطلب بندھی ہوئی. تو صبر کا مطلب کیا ہوا, باندھنا, بریک لگانا. ہم کسی کو کسی رسی سے جب باندھ دیتے ہیں تو وہ ہل نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, جہاں وہ جانا چاہتا ہے جا نہیں سکتا. تو جب بھی ہمارا کسی خواہش کو پورا کرنے کا دل چاہتا ہے تو ہم اگر وہاں بریک لگا دیں, اس بریک لگانے کو اور اپنے آپ کو باندھ لینے کو صبر سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ بھی باندھنے کا عمل ہو رہا ہے گویا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو. یعنی تم جب صبر کرنا سیکھو گے, خواہشات پہ کنٹرول کرو گے, تو تمہارے اندر پیسے کی محبت نکلے گی. جب محبت نکلے گی تو تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوگا کوئی مجھے ہدیہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے, میں تو وہ کروں گا جس پہ میرا رب راضی ہے.
زیادہ زیادہ ہدیے آنا بند ہو جائیں گے، پیسے آنا بند ہو جائیں گے، تو یہی ہوگا نا کہ میرا کھانے کی کا معیار گر جائے گا، میں جو چیزیں کھانا چاہتا ہوں وہ کھا نہیں سکوں گا، میرے لباس اور پوشاک کا معیار گر جائے گا، رہائش کا معیار گر جائے گا، تو گر جائے، تھوڑا سا صبر کرنا سیکھو، تھوڑا سا اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھو۔ تو یہ تو صبر کے ذریعے تمہاری مال کی جو محبت ہے وہ صبر کے ذریعے نکلے گی، اور تمہارے اندر جو بڑائی ہے، ہم بڑے ہیں اور ہم کسی کو قبول کیوں کر لیں، وہ بڑائی کا علاج کیا ہے؟ نماز، کیونکہ نماز اول سے آخر تک تواضع اور انکساری سکھاتی ہے۔ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ اللہ سب سے بڑا ہے، کیا مطلب؟ میں بڑا نہیں ہوں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، میں قابل تعریف نہیں ہوں۔ پھر آپ رکوع کرتے ہیں، پھر سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ تو جو خشوع و خضوع سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے اندر اللہ تواضع اور انکساری پیدا کر دیتے ہیں، اور تواضع و انکساری جب آئے گی تو تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہاں قرآن نے پھر بتایا کہ یہ نماز مشکل ہے سوائے ان لوگوں پر جن میں خشوع ہوتا ہے۔ خود نماز پہ آنا بھی تو ایک اچھا خاصا مشکل کام ہے، یعنی کوئی یہ اشکال کر سکتا ہے کہ بھائی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کریں، اس کے لیے پہلے ہمیں نمازی بننا پڑے گا، تو خود اس نمازی بنانے کے لیے بھی تو کوئی نسخہ ہونا چاہیے، تو وہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا، فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے اندر خشوع پیدا کر لو۔ خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، تم ہر وقت یہ گمان رکھا کرو کہ ہماری اپنے رب سے ملاقات ہونے والی ہے۔ جب تمہارے ذہن میں یہ تصور آئے گا نا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ایک دن رب کی عدالت میں کھڑے ہو کر اس کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، تو ظاہر ہے پھر جو کچھ کرو گے اس کے بارے میں خوف پیدا ہوگا کہ بھئی ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ ابھی تم صرف اس دنیا کو دیکھ رہے ہو، تو آخرت کا تصور پیدا کرو۔ انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور ان کو یہ یقین ہے کہ ہم نے ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ استحضار جب پیدا ہو جائے گا تو تمہارے دلوں میں خشوع پیدا ہو جائے گا، اور جب خشوع پیدا ہوگا تو نماز پڑھنا تمہارے لیے آسان۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو لوگوں اپنے آپ کو ہمیشہ لوگوں سے کمپیئر کرتے ہو کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیا تو ان لوگوں کی نظر میں ہمارا وہ مقام نہیں رہے گا، اس سے تمہارے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے۔ تم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھا کرو، تم یہ دیکھو کہ تمہیں ایمان لانے کا حکم اللہ کی ذات دے رہی ہے، اللہ طاقتور ہے، اس کے سامنے جب اپنے آپ کو رکھو گے تو تمہیں اپنے کمتر اور حقیر ہونے کا احساس ہوگا، اس سے تمہارے دل کے اندر خشوع پیدا ہوگا۔